اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الاعمال بالنیات۔ اما بعد، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہوئے، حالانکہ ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا بلکہ یہ مسلم ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم میں آپ کے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین منقسم ہے ایمان اور اسلام کے درمیان۔ ایمان آپ کی باطنی کیفیت کا نام ہے، ایمان آپ کی نیت صالح کا نام ہے، نیت آپ کے ارادہ قلب اور ارادہ باطن کا نام ہے، اور اسلام کا تعلق آپ کے ارکان کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے اندر ایمان کو، مومن ہونے کو مسلمان ہونے کے اوپر فوقیت بیان فرمائی گئی ہے۔ وہ لوگ اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، دراصل وہ ایمان نہیں لائے۔ یہی ہمارا موضوع بحث ہے۔ بہت معروف آیت آپ نے سن رکھی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ اس کی تعویل اور تنقیح بہت ضروری ہے۔ دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جب آپ دین میں داخل ہوتے ہیں تو تب آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں روا رکھا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ جبر کے نتیجہ میں کبھی بھی ایمان جنم نہیں لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہوں کی تلواروں کے نتیجہ میں لوگوں کی گردنیں تو جھکی ہیں لیکن دل مائل نہیں ہوئے۔ دل ہمیشہ صوفیاء اور فقراء کے اخلاق اور ان کی سیرت کے نتیجہ میں ہی جھک پائے۔ تلوار کے زور پہ، جبر کے ساتھ آپ لوگوں کی گردنوں کے اوپر تو حکومت کر سکتے ہیں لیکن دلوں کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے۔ دلوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط اولی ہے، ضروریات میں سے ہے، واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو منقسم فرماتے ہوئے دو خانوں میں تقسیم کر دیا کہ وہ لوگ اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، جبکہ وہ مومن نہیں ہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں۔ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ مسلمان بھی نماز پڑھتا ہے، مسلمان بھی روزہ رکھتا ہے، مسلمان بھی حج کرتا ہے، مسلمان بھی زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود دین اسے مومن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت اولا یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں، جبکہ تمام اعمال کی بنیاد نیت صالح ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ یہ لا اکراہ فی الدین اس لیے ہے کہ دین میں داخل ہونے کے لیے تو کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب آپ دین میں داخل ہو جاؤ گے تو بعین ہی آپ کی وہی کیفیت ہے کہ جس طرح کسی بھی انسٹیٹیوٹ، کسی بھی کالج، کسی بھی یونیورسٹی کے اندر داخلے کے لیے تو آپ کے اوپر جبر نہیں ہے کہ آپ ضروری اس کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن جب آپ داخل ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد اس کے جتنے قواعد و ضوابط،
اس کا جتنا ڈسپلن ہے، جتنے اس کے قوانین ہیں، وہ آپ کے اوپر لاگو ہوں گے۔ داخلے کے لیے جبر اس لیے نہیں ہے کہ جبر کے نتیجہ میں آپ کے اندر اعتقاد نہیں پیدا ہو سکتا۔ داخلے کے وقت آپ کے اوپر جبر اس لیے نہیں ہے کہ جبر کے نتیجہ میں آپ کے اندر ایمان کا پودا نہیں لگ سکتا، جبر کے نتیجہ میں ایمان کا پودا پنپ نہیں سکتا۔ اور یہی نفاق ہے کہ آپ کی گردن جھک جائے لیکن آپ کا دل مائل نہ ہو، آپ کا دل تسلیم نہ کرے۔ ایمان جو ہے یہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ زبان سے اقرار، اس کو اسلام کہتے ہیں، اور دل سے تسلیم، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ہاتھ آپ کے جسم کے ظاہر کی نمائندگی کرتا ہے، ہمارے وجود کے ظاہر کی نمائندگی کرتا ہے، اور زبان ہمارے باطن کی نمائندگی کرتی ہے۔ زبان ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے کہ جو سب سے افضل بھی ہے، سب سے کمتر بھی ہے۔ حضرت لقمان سے کسی نے کہا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کسی کے غلام تھے، تو اس نے کہا کہ آپ جائیں اور بکری کو ذبح کریں، اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ لے کے آئیں، تو آپ زبان کاٹ کے لے گئے۔ پھر اس نے کہا کہ اس کا سب سے کمتر اور ادنا حصہ لے کے آئیں، تو آپ پھر بھی زبان ہی لے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ جاہل بولنے کے بعد سوچتا ہے، جب اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اور دانش مند بولنے سے پہلے تولتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یک من علم را دے من عقل می باید، یک من علم را دے من عقل می باید، کہ اگر آپ کے پاس ایک من علم ہو تو اسے درست استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس 10 من عقل چاہیے۔ کیونکہ علم جو ہے یہ اس طرح ہے کہ جس طرح آپ کے پاس عمارت کا غیر مرتب شدہ مٹیریل موجود ہو، اب اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، اینٹ کہاں رکھنی ہے، گارا کہاں رکھنا ہے، سیمنٹ کا استعمال کہاں ہونا ہے، سریا کا استعمال کہاں ہونا ہے، اس کے لیے جس طرح آپ کو تجربہ چاہیے، اسی طرح علم کا استعمال کہاں ہونا ہے، اس کے لیے آپ کو عقل چاہیے۔ اور عقل کے درست استعمال کے لیے عشق چاہیے، کیونکہ عقل محدود ہے اور تحفظ ذات کی عکاس ہے، جبکہ عشق لامحدود ہے۔ عقل انسان کے اپنے وجود کی امین ہے، اس کے تحفظ کی روادار ہے، جبکہ عشق تحفظ کائنات کا امین ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ ایمان آپ کے دل کی تسلیم کا نام ہے، اور اسلام ارکان اسلام کا نام ہے۔ تو وہ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں وہ فوائد کب دیں گے، ان کے نتائج کب نکلیں گے؟ مثلا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہمیں تو معراج نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کو درست کرو، اس طرح درست کرو کہ گویا درمیان میں سے تیر گزر جائے۔ اب ہم تو صفوں کو درست بھی کرتے ہیں، اور قدموں کے ساتھ قدم بھی ملاتے ہیں، کندھوں کے ساتھ کندھا ملانے کے بھی اعلانات کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دل نہیں ملتے۔ دلوں میں وہی کدورت، دلوں میں وہی حسد، اور ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملا کے چلنے کے بھی ہم روادار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کو اس طرح درست کرو کہ اندر سے تیر گزر جائے، تاکہ تمہاری نیتیں بھی درست ہوں۔ ہماری نیتیں درست نہیں ہوتی،
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نماز سے بھی وہ فائدہ نہیں ملتا جو کہ ملنا چاہیے۔ دیکھیے، ہم پانی پیتے ہیں، پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، پانی پینے سے پیاس بجھنی چاہیے۔ اب بدستور اگر ہم پانی پئیں اور ہماری پیاس نہ بجھے تو دو صورتیں، یا تو ہم پانی نہیں پی رہے، کوئی اور محلول استعمال کر رہے ہیں، یا پھر ہم پانی پی رہے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی ایسی مرض موجود ہے جس کی وجہ سے وہ پانی ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اب نماز ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی، روزہ نتیجہ برآمد نہیں کرتا، حج کرنے کے بعد ہم معصوم ہوتے نہیں، زکوٰۃ دینے کے بعد ہمیں پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں طہارت قلبی نہیں حاصل ہوتی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یا تو پھر ہم وہ پانی نہیں پی رہے جس کے نتیجہ میں پیاس بجھتی ہے، یا ہمارے اندر وہ مرض موجود ہے۔ اچھا، پانی، اس کی تو روایت ہمارے پاس موجود ہے۔ مثلا نماز جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے سلف صالحین بھی پڑھتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں کہ کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی زیر ناف پڑھتا ہے، کوئی ناف کے اوپر پڑھتا ہے، کوئی سینے کے اوپر باندھ کے پڑھتا ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ پانی گلاس میں ڈال کے پی لیں، پانی پیالے میں ڈال کے پی لیں، پانی چلو میں ڈال کے پی لیں، پانی بوتل میں ڈال کے پی لیں، ان کے نتائج میں تو فرق نہیں ہونا چاہیے، ہے تو وہ پانی۔ بوتل کا پانی بھی پانی ہے، پیالے کا پانی بھی پانی ہے، گلاس کا پانی بھی پانی ہے، فرق تو نہیں ہونا چاہیے۔ فرق تب ہوگا کہ جب اس میں پانی کی جگہ کچھ اور ہو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر نماز تو یہ وہی ہے جو سلف صالحین بھی ادا کرتے رہے۔ یہ جو طریقوں کا اختلاف ہے، اس اختلاف کو صوفیاء نے، اہل اللہ نے کبھی اختلاف تسلیم نہیں کیا، بلکہ جب بھی کسی مولوی سے پوچھا گیا اس اختلاف کے متعلق تو اس نے ماتھے پہ شکن ڈال کے فتویٰ دیا کہ اس کی نماز ٹھیک نہیں، اس کی نماز ٹھیک نہیں۔ اور جب یہی کسی صوفی سے پوچھا گیا تو اس نے مسکرا کے کہا کہ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، جس طریقے سے بھی پڑھ لیں قبول۔ جب مولوی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میرے علاوہ کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور جب صوفیاء سے پوچھا گیا تو انہوں نے مسکرا کے فرمایا کہ اللہ کو اپنے محبوب سے محبت اتنی ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی کسی ادا کو بھی ضائع نہیں جانا۔ اس کے محبوب نے جس طریقے سے بھی، دانستہ یا نادانستہ، جب بھی جیسے بھی ہاتھ باندھ کے چھوڑ کے، کیونکہ اگر ان روایات کے اوپر ہم گہرائی کے ساتھ غور کریں تو ہاتھ باندھنے والی روایات بھی درست ہیں، سند کے اعتبار سے بھی متن کے اعتبار سے۔ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والی روایات بھی درست ہیں، اس کے پیچھے بھی بڑے بڑے زعماء اور ائمہ فقہ کھڑے ہیں، امام مالک علیہ رحمہ جیسے لوگ۔ امام مالک علیہ رحمہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، فقہائے جعفریہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، اور مدینہ کے بہت سارے صحابہ کا تذکرہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر انہوں نے کیا، ان صحابہ کا، ان تابعین کا، ان تبع تابعین کا، اور ان فقہاء کا کہ جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ اب کیا ان کو گمراہ کہا جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس میں ایک اور بہت گہرائی کی بات ہے جس کو اہل کشف نے اپنے کشف کی بنیاد پہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے کیوں نماز پڑھی، اور وہ مختلف طریقے رائج کیوں ہوئے۔ اب ایک وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر کچھ زخم لگے، جنگ احد میں آپ کے کندھے زخمی ہوئے، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بھی کندھے زخمی ہوئے، ان کی وجہ سے پھر اس موقع پہ آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی۔ اب اس کی یہ حکمت ہے، یعنی وہ تو اس کی علت ہے نا کہ محبوب کی کوئی بھی ادا کو محب منسوخ نہیں کرتا،
علماء ظاہر کہتے ہیں نا کہ فلاں طریقہ جو نماز کا ہے وہ منسوخ ہے، ہم کہتے ہیں کہ علماء ظاہر کی شرح میں تو ناسخ و منسوخ ہوں گے، لیکن اہل محبت کی جو شرح ہے اس میں محبوب کا کوئی بھی عمل منسوخ نہیں ہوتا، اس میں محبوب کی ہر پسند محبت رکھتی ہے اور ہر ناپسند نفرت رکھتی ہے۔ محب محبوب کی ہر پسند سے محبت رکھتا ہے اور محب محبوب کی ہر ناپسند سے نفرت رکھتا ہے، اس سے دور رہتا ہے۔ آپ نے یہ طریقہ کیا، اللہ نے ان سب طریقوں کو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ یہ تو ٹوپیوں کے اوپر بحث کرتے ہیں، یہ تو پگڑیوں کے رنگوں کے اوپر بحث کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ سب رنگ آپ کے ہیں، آپ نے جس رنگ کی بھی باندھی اللہ نے اس رنگ کو بھی محفوظ کر دیا، آپ کی جو بھی ادا ہے اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اس زمانہ میں مختلف علاقوں سے جو گروہ آتے تھے، حاضر خدمت ہوتے تھے، انہوں نے جس طریقہ کے ساتھ آپ کو نماز ادا کرتے ہوئے مشاہدہ کیا، اپنے علاقے میں جا کے انہوں نے وہی طریقہ بیان کیا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقہ کے اوپر نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ سینہ پہ ہاتھ باندھتے تھے۔ اگر آپ میں سے کسی نے سردیوں کے موسم میں مدینہ جا کے دیکھا ہو، وہاں کا موسم مشاہدہ کیا ہو، تو وہاں بڑی سخت سردی پڑتی ہے، اور مدینہ کا موسم اور طائف کا موسم، سعودی عربیہ جسے آج کہتے ہیں، حجاز مقدس کے دیگر علاقوں کی بنسبت مختلف موسم رکھتے ہیں۔ اور اس جاڑے کی سردی میں جب نماز فجر کے لیے آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ نے کالی کمبلی بھی اوڑھی ہوئی ہوگی، تو اس کمبلی کو اوڑھنے کے لیے جو آپ کے ہاتھ مبارک تھے وہ کہاں باندھے جائیں گے؟ وہ سینے کے اوپر۔ اور اس کیفیت میں جن لوگوں نے آپ کو دیکھا انہوں نے وہی بیان کر دیا۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ بوتل میں ڈالو یا پیالے میں پیو یا چلو میں ڈال کے پیو، دراصل پانی ہونا چاہیے۔ اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ نماز کا یہ جو طریقہ ہے جو آج رائج ہے، جو نافذ العمل ہے، یہ تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو پھر نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا؟ وہ نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا؟ اس کے لیے پھر ہمیں دو چیزیں دیکھنا ہوں گی۔ ایک تو کہ جو اس کے اندر پانی ہے وہ واقعتاً پانی ہے، مراد یہ کہ جو نماز کے اندر ہے نماز، کیا وہ واقعتاً نماز ہے؟ جو روزے کے اندر روزہ ہے، کیا وہ واقعتاً روزہ ہے؟ جس کی بنیاد انما الاعمال بالنیات۔ اور دوسری چیز دیکھنی ہوگی کہ ہمارے اندر بیماری تو موجود نہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہا۔ اب وہ جو بیماری ہمارے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے کوئی عمل بھی ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، وہ تکبر ہے۔ ابلیس کے اوپر نہ اس کا علم اثر انداز ہوا، نہ اس کی عبادت اثر انداز ہوئی۔ اور وہ کیوں نہیں ہوئی؟ قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس کے تکبر کی وہ علت ہے جس کی وجہ سے تمام اعمال ضائع چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اتنے نیک اعمال کرتا ہے، اتنے نیک اعمال کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے، اس کو بالشت کہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ اللہ اسے اٹھا کے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ اور ایک شخص اتنے برے اعمال کرتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ اسے جنت میں بھیجتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ امیر المومنین، وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے جہنمی جنت میں چلا گیا، اور وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ جنتی جہنم میں چلا گیا؟ جہنمی جنت میں چلا گیا اور جنتی جہنم میں چلا گیا۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل جس کی وجہ سے
وہ جہنمیوں والے اعمال کرنے والا شخص بھی جنت میں چلا گیا، وہ عمل عجز ہے، وہ عاجزی ہے۔ اور وہ عمل جس کی وجہ سے جنتیوں والے اعمال کرنے والا حتیٰ کہ جنت اس کے ایک بالشت کے فاصلے پہ رہ گئی تھی اور وہ جہنم رسید ہو گیا، وہ عمل تکبر ہے، وہ کبر ہے۔ اب یہ ہے وہ بنیادی طور پہ مرض، جب تک یہ مرض ہمارے اندر ہے تب تک جس طرح پانی اثر نہیں کرتا استسقاء کے مریض کے اوپر، اسی طرح یہ نمازیں، روزے، حج اور زکاتیں یہ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی جب تک ہمارے اندر تکبر موجود ہے۔ اور وہ دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے وہ اعمال اثر پیدا نہیں کرتے، وہ ہے نیت صالح کا نہ ہو۔ انما الاعمال بالنیات۔ اب آپ ذرا چشم تصور میں وہ منظر لائیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے۔ یعنی اس چشم فلک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر زمانہ مشاہدہ نہیں کیا۔ عالم انسانیت نے اور عالم کائنات نے آپ کے دور سے بہتر دور ملاحظہ نہیں کیا۔ اب آپ کا دور بھی موجود ہے، آپ کی صحبت بھی موجود ہے۔ اب دیکھیے کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی وہ صحابی ہے۔ پھر صحابہ کو کیٹاگرائز کیا ہے محققین نے، ان کے اندر ایک تقسیم یہ بھی ہے وہ صحابہ جنہوں نے غزوات میں شمولیت اختیار کی اور وہ صحابہ جنہوں نے غزوات میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک دفعہ کسی شخص نے کہا، یہ میرا موضوع بحث نہیں ہے، سر دست میں عرض کر رہا ہوں، ایک واقعہ افق بہت معروف ہے کتب سیر اور احادیث اور تواریخ میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر ایک الزام تراشی کی گئی منافقین کی طرف سے، جس کے جواب میں قرآن کریم کی آیات بھی نازل ہوئی ان کی برات کے لیے، اور احادیث بھی موجود ہیں۔ اس پروپیگنڈا کا جو منافقین نے کیا تھا اس کا شکار ایک صحابی بھی ہوئے تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک طرف وہ اس کا شکار بھی ہوئے تھے، غلط فہمی میں وہ مبتلا ہو گئے، اور دوسری طرف چونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناء بھی تھے، وہ نعت لکھتے بھی تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا منبر مبارک آراستہ کر کے فرماتے تھے کہ حسان اس پہ بیٹھ اور نعت پڑھ۔ وہ ثناء بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض غزوات میں بھی انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے ان کا گلہ کیا کہ وہ جو دور تھا، وہ جو واقعہ ہوا تھا، اس میں حسان بھی شامل تھا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے ڈانٹ کے فرمایا کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا، ہمیں اس کی ان دونوں نسبتوں کا لحاظ ہے، وہ میرے محبوب کا ثناء خواں بھی ہے اور وہ غزوات میں بھی شامل رہا، مجھے ان دونوں کا لحاظ ہے۔ اب یہ ہے مقام کسی صحابی کا صحابی ہونے کا، شرف صحابیت، کیونکہ شرف صحابیت وہ شرف ہے جو زمین سے آسمان کی طرف نہیں جاتا، جو آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ کوئی صحابی اعمال سے صحابیت کے مقام پہ فائز نہیں ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ یعنی یہ منصب جو ہے یہ عطائی ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ کسب کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، یہ جو آج بعض طبقات اعمال پہ بہت زور دیتے ہیں، ہم بھی اعمال کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شرف جس جیسا شرف کسی کو عطا ہی نہیں ہو سکتا، وہ شرف بھی اعمال کی وجہ سے حاصل نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی وجہ سے حاصل ہوگا، آپ کی نسبت اور صحبت کی وجہ سے عطا ہو۔ اب چشم تصور میں لائیے یہ منظر کہ آپ کا دور ہے، آپ کا زمانہ بھی ہے،
شرف صحابیت بھی حاصل ہے اس شخص کو بظاہر، اور ایک غزوہ بھی وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ اس غزوہ کے اندر وہ شخص اس کیفیت میں ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی یا بعض روایات کے مطابق آپ کے گھوڑے کی باگ پکڑی، اور وہ آگے آگے موجود ہے۔ اور دیکھیے ایک شرف وہ بھی ہے جس کے متعلق سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ بلال زمین پہ چلتا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ آسمان پہ سنائی دیتی ہے۔ اور اسی تناظر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش محبت میں، جوش قربت میں، جوش وصال میں مان کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ میں تو وہ ہوں کہ جو جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے داخل ہوتا ہے۔ اور جب لوگ ورطہ حیرت میں مبتلا ہوتے تو آپ فرماتے کہ میں آپ کا غلام ہوں، میرے ہاتھ میں اس اونٹنی کی لگام ہوگی، اس کی باگ ہوگی، تو غلام باگ پکڑ کے پہلے داخل ہوتا ہے دروازے۔ ایک تو وہ مقام ہے، اور اب یہ شخص ہے کہ ہاتھ میں باگ بھی پکڑی ہوئی ہے، تلوار بھی ہے، اور تلوار کے ساتھ وہ شخص اتنی تندہی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اتنے جوش حمیت کے ساتھ برسر پیکار ہے کہ صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ یا رسول اللہ یہ شخص تو پکا جنتی ہے، اور یہ شخص اب اس کیفیت میں مبتلا ہے کہ ابھی اس نے جام شہادت نوش کر لینا ہے، کیونکہ یہ دشمن کے نرغے میں ہے، اس کے 3 اطراف میں دشمن موجود ہیں اور گمسان کا رن پڑا ہے۔ اس کیفیت میں یہ شخص ابھی شہادت کے منصب پہ فائز ہوگا، اور شہید کا مقام تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑے سے بڑے ولی اللہ، اگرچہ اولیاء اللہ محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آغوش میں ہے، میری چادر میں ہے، اور ان کے مقام کو میں ہی جانتا ہوں۔ اولیاء اللہ بھی بخشے ہوئے ہیں، لیکن اولیاء اللہ وہ جو بخشش کا پروسیس ہے، مقام اعراف ہے، اس میں سے ہو کے گزرتے ہیں۔ وہ جو وہاں پہ ایک ویٹنگ روم ہے عالم ارواح، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی آپ سادہ زبان میں یہ سمجھیں کہ وہ جو جنت کا مقام وصال ہے، اس جنت کی کیفیت اور یہ جو عالم شہود ہے، اس کے درمیان میں ایک عالم برزخ ہے، جس جگہ روح جاتی ہے وہ ویٹنگ روم ہے۔ وہ ویٹنگ روم جو ہے اس کی 2 کیفیات ہیں، احادیث کے اندر اس کی 2 کیفیات بیان کی گئی ہیں کہ ایک اس کی سائیڈ ہے جہنم کے ساتھ منسلک اس ویٹنگ روم کی، اور ایک اس کی سائیڈ جنت کے ساتھ منسلک۔ جو اہل اللہ ہیں، جو مومنین ہیں، جو نیک ارواح ہیں، وہ اس طرف ٹھہرائی جاتی ہیں جس کی کھڑکیاں جنت کی طرف کھلتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جنت کی خوشبوئیں، جنت کا اثر ان کی ارواح کے اوپر ہمیشہ منطبق ہوتا رہتا ہے، اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ دوسری طرف جو جہنم رسید ہوں گے وہ اس طرف ہوتے ہیں، اور جہنم کی کیفیات ان کے اوپر اثر پذیر ہوتی رہتی ہیں، جن کو بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ قبر میں سے کھڑکی جنت کی طرف بھی کھل جاتی ہے اور جہنم کی طرف بھی کھل جاتی ہے۔ اولیاء اللہ بھی اس ویٹنگ روم کے پروسیس سے ہو کے گزرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی ان کے متعلق فرمایا ہے کہ آپ لوگ دلہن کی طرح ہو، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور اس آغوش میں آ کے آپ لوگ جام وصال کے جام نوش کرتے ہوئے سو جاؤ، یعنی وہ اس کیفیت میں ہوں گے اہل اللہ کے ان کے اوپر کوئی تذبذب کی کیفیت طاری نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ ویٹنگ روم کے پروسیس سے گزرتے ہیں۔ لیکن جو شہید ہے وہ ویٹنگ روم کے بھی پروسیس سے نہیں گزرتا۔ یہ شہید کا مقام ہے، یعنی شہید کا یہ مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر طیار کے متعلق فرمایا کہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ جنت کے باغوں میں وہ تیرتے پھرتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں، ان کے بازو کشید ہو گئے تھے، کٹ گئے تھے،
تو آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بازوؤں کی جگہ پہ 2 پر عنایت فرمائے ہیں، ان 2 پروں کے ساتھ وہ جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں جہاں ان کا دل چاہتا ہے۔ اب پھر اس بات کو چشم تصور میں مستحضر کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یہ ہے وہ بنیادی طور پہ نقطہ ماسکہ جس کی وجہ سے ہمارے اعمال وہ نتیجہ نہیں پیدا کرتے، کیونکہ ہمارے اعمال کی بنیاد وہ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے اعمال نتیجہ پیدا کرتے۔ انما الاعمال بالنیات۔ آپ کا زمانہ آپ کے گھوڑے کی باگ پکڑی ہوئی، غزوہ میں شامل، تلوار چلا رہا ہے پوری تندہی کے ساتھ، اور صحابہ بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو ابھی شہید ہوگا، اور شہید ہو کے سیدھا جنت رسید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا یہ شخص پکا جہنمی ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا یہ شخص پکا جہنمی ہے۔ جب صحابہ حیرت و استعجاب میں مبتلا ہوئے تو آپ نے فرمایا اس کے اس عمل کی بنیاد للہیت نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ اب تقوی بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک روایت میں ایک صحابی نے ایک صحابی سے پوچھا، اور ایک روایت میں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تقوی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم کبھی خاردار جھاڑیوں والی بستی سے گزرے ہو؟ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گزرا ہوں۔ آپ نے فرمایا کس طرح گزرے ہو؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اپنے دامن کو، اپنے پہلو کو کانٹوں سے، جھاڑیوں سے بچا بچا کر گزرا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا بھی ایک خاردار جھاڑیوں والی بستی ہے۔ اگر تم اپنے ایمان کو ان علائشوں سے، حسد کی جھاڑیوں سے، تکبر کے کانٹوں سے، کدورت کے درختوں سے، حسد کی علائشوں سے محفوظ رکھ کے گزر جاؤ تو یہی پل صراط ہے۔ جس پل صراط کو ہم ڈھونڈتے ہیں نا، وہ یہی پل صراط ہے، یہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور وہاں تک جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص پکا جہنمی ہے، کیونکہ اس کے اعمال کی بنیاد نیت صالح نہیں ہے، اس کے اعمال کی بنیاد اللہ کی قربت کا حصول نہیں ہے، اس کے اعمال کی بنیاد حصول دنیا ہے۔ اب پھر چشم تصور میں یہ منظر مستحضر کیجئے، آپ کو تو وہ شرف صحابیت بھی حاصل نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ بھی موجود نہیں ہے، غزوات میں شمولیت کا شرف بھی حاصل نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک کی باگ مبارک کو پکڑنے کا شرف بھی حاصل نہیں ہے، تو آپ کس نماز پہ اتراتے ہو؟ کن روزوں کی وجہ سے گردن میں سریا لیے پھرتے ہو؟ ہم یہ تو بڑی شد و مت سے کہتے ہیں کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا۔ شرک ظلم عظیم ہے، لیکن کبھی اس کی گرہ بھی کھولنے کی کوشش محسوس کی ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں؟ اس کی تشریح کسی بھی آپ خطیب سے پوچھیں، کسی بھی واعظ سے کہیں، کسی بھی علماء ظاہر میں سے کسی فرد سے کہیں، وہ بڑی شد و مت سے کہے گا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، کسی تعین کو بھی اللہ کے بعین ماننا شرک ہے۔ سر تسلیم خم درست ہے، یہی شرک کی تعبیر ہے، یہی شرک کی تفسیر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اگر کہا جائے کہ جی نماز میں فلاں بندے کے لیے پڑھتا ہوں تو فوراً کہا جائے گا نا یہ شرک۔ اگر کہا جائے میں کسی بت کو سجدہ کرتا ہوں تو فوراً کہا جائے گا یہ شرک۔ اگر کہا جائے کسی پتھر کو میں سجدہ کرتا ہوں تو فوراً کہا جائے گا یہ شرک۔ تو جب ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، تو کیا اس وقت اس نماز کے سجدے کا محور اور مرکز اللہ کی ذات ہوگی
یا انسانیت ہوگی، لوگ ہوں گے، کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ بہت معروف روایت ہے صحیح بخاری کی کہ قیامت کے روز اللہ کے پاس، اللہ کی خدمت میں ایک شخص پیش کیا جائے گا. میں اس کو مختصراً عرض کرتا ہوں. اللہ فرمائیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ. وہ شخص کہے گا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہوا، میں نے جہاد کیا، میں نے قتال فی سبیل اللہ کیا. اللہ ارشاد فرمائے گے ہاں تو نے اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں. یہ ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پہ کہ ہم جو عمل بھی کرتے ہیں وہ کرتے کس کے لیے ہیں؟ وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کرتے ہیں، یا وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دایاں ہاتھ عطا کرے تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو. تمہارا دایاں ہاتھ عطا کرے تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو. یہاں پوری دے کو معلوم ہوتا ہے، پوری بستی کو خبر دے کے پھر ہم عطا کرتے ہیں. اور امام علی رضا علیہ السلام جن کا مرکز اور محور ہے للہیت اور تقوی، اوڑھنا بچونا ہے للہیت اور تقوی، اور جنہی کے گھر سے اور جنہی کے طفیل صوفیاء کو یہ للہیت اور تقوی عطا ہوا. آپ اپنی محفل میں تشریف فرماتے، پاس تلامذہ حاضر تھے، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نے آ کے کہا کہ حضور میں اگرچہ مانگنے والا نہیں ہوں، غریب بھی نہیں ہوں، سوداگر ہوں، مال و متاع لے کے آیا تھا، کچھ اسباب پیدا ہوئے جن کی وجہ سے اب میرے پاس اسباب نہیں ہیں واپس جانے کے، مجھے آپ کچھ عطا کر دیجئے، میں اپنے وطن جاؤں گا اور پھر آپ کو کسی آتے جاتے قافلے کے ذریعے سے وہ رقم لوٹا دوں گا. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش ہو گئے. یہ ہے اعمال کی بنیاد. خاموش ہو گئے. جب لوگ کم ہوئے تو آپ اندر تشریف لے گئے. اندر تشریف لے گئے اور اپنے دروازے کے اوپر سے اپنا ہاتھ نکالا اور جتنی اس کی طلب تھی اس سے بڑھ کے اسے عطا کیا، اور اسے عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ دوبارہ نظر نہ آنا. اب وہ شخص چلا گیا. آپ پھر تشریف لے آئے محفل میں، دوسری نشست میں کچھ تلامذہ نے عرض کیا کہ حضور ہمیں یہ چیز آپ کے اخلاق عالی اور آپ کی سیرت سے کچھ متضاد معلوم ہوئی ہے کہ آپ نے بڑی بے اعتنائی کے ساتھ اسے رقم عطا فرمائی. یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ اس نے طلب کیا اور آپ عطا کرنے والے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے عطا فرما دیا، لیکن آپ نے اس کی طرف دیکھا نہیں، اپنا چہرہ چھپا لیا. آپ نے فرمایا مجھے حیا آئی اس کے اس وقت چہرے کو دیکھتے ہوئے جب وہ مجھ سے لے رہا تھا. یہ ہے وہ ایمان کا مقام جس کو تقوی کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو اس کے اندر احساس ندامت تھا، اس کے اندر جو اس وقت عجز تھا، اس وقت جو اس کے اندر پشیمانی کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہو. جب ایک شخص عطا کرتا ہے، جس طرح شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ مانگنے والے کو دے، مستحق ہے پھر بھی دے، غیر مستحق ہے پھر بھی دے. مستحق ہے تو اس لیے دے کہ اللہ تجھے وہ عطا کرے جس کا تو مستحق ہے، اور اگر وہ غیر مستحق ہے تو اس لیے عطا کر کے اللہ تجھے وہ عطا کرے جس کا تجھے استحقاق نہیں. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ کم ہے تیرے انا کی تسکین کے لیے، یہ کم ہے کہ ایک انسان نے تیرے آگے دستے سوال دراز کیا، تیری انا کی تسکین کے لیے یہ کم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی انا کو ٹھیس پہنچتے ہوئے ملاحظہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کیفیت میں اسے عطا کیا کہ اسے نہ دیکھو. تو یہ ہے اعمال کی بنیاد. یہ جب تک موجود نہیں ہوتی اس وقت تک وہ ہمارے اوپر اثر پذیری نہیں کرتے. ایک حدیث، ایک واقعہ گوش گزار کر کے اس گفتگو کو سمیٹتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلان فرمایا کہ غربا، مساکین، یتیم اور مہاجرین، ان کے لیے مال و متاع اکٹھا کیا جائے۔ اب دیکھو نا کہ فرمایا کہ جو آپ کا داہنا ہاتھ ہے وہ عطا کرے تو بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جب تک اعلان نہ کر لیں اور ہماری انا کو تسکین نہ ملے تب تک ہمیں سکون میسر نہیں آتا۔ کیا ہم شرک عظیم کا ارتکاب تو نہیں کر رہے؟ ہماری اس سخاوت میں، ہماری اس زکوٰۃ میں ہر وقت غیر اللہ شامل ہے۔ وہ حدیث پہلے مکمل کر لوں تو امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ پھر دوسرا شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ شخص کہے گا میں نے تیرے لیے علم دین حاصل کیا، تبلیغ کی، مبلغ بنا، کیا اس کی یہ جزا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرمائیں گے تو نے علم دین اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے تبلیغ اس لیے کی کہ لوگ تجھے مبلغ ٹھہرائیں، وہ تجھے عالم بھی کہہ چکے، وہ تجھے مبلغ بھی کہہ چکے، اب تیری جزا جہنم ہے۔ اور پھر فرمایا ایک شخص آئے گا، اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں لے جاؤ۔ وہ شخص کہے گا میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، میں نے تیرے لیے روزے رکھے، تیرے لیے حج کیا، تیرے لیے زکوٰۃ ادا کی، کیا ان کا یہ اجر ہے؟ اللہ ارشاد فرمائیں گے تو نے نمازیں اس لیے پڑھی کہ لوگ تجھے نمازی کہیں۔ ہم نے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہماری یہی کیفیت تو نہیں ہے۔ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں یا اہل دنیا کے لیے کرتے ہیں؟ روزہ اس لیے رکھا کہ لوگ تجھے روزہ دار کہیں، حج تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے حاجی کہیں، زکوٰۃ اس لیے دی کہ لوگ تجھے عبادت گزار کہیں، لوگ تجھے مزکی کہیں، لوگ تجھے پرہیزگار کہیں، تیرے اعمال کی تجھے جزا مل چکی۔ اب اس حدیث کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام وہ اعمال جن کے پیچھے نیت صالح موجود نہیں ہوتی، جن کے پیچھے دکھاوا اور ریاکاری ہوتی ہے، جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش نظر نہیں ہوتی اور آپ کی ذات کا قرب اور تقرب موجود نہیں ہوتا، آپ کی نسبت موجود نہیں ہوتی، وہ اعمال منہ پہ مارے جاتے۔ اسی لیے فرمایا کہ مسجد زرار کو گرا دیا جائے، کیونکہ اس مسجد کی بنیاد تقویٰ کی اینٹوں سے استوار نہیں ہوئی، بلکہ اس مسجد کی بنیاد نفاق کے اوپر رکھی گئی ہے، اس مسجد کی بنیاد تکبر کے اوپر رکھی گئی ہے، اس مسجد کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت کے ساتھ رکھی گئی۔ اور ہر وہ عمل جس میں تکبر ہو، جس میں نفاق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اجازت موجود نہ ہو، وہ عمل منہ پہ مارا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال و اسباب اکٹھے کیے جائیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے مخیر صحابہ انہوں نے ڈھیر لگا دیے مال و اسباب۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسباب کے ڈھیر لگا دیے، اور روایت کے لفظ ہیں کہ وہ اس طرح ڈھیر لگا ہوا تھا مال و اسباب کا کہ جس طرح گویا ایک چٹان ہو، جس طرح ایک میدان ہو، چٹیل میدان ہو اور اس کے درمیان میں ایک چٹان ہو، اس طرح وہ مال و اسباب پڑے ہوئے۔ روایت کے لفظ ہیں کہ ایک صحابی چھپتے ہوئے، بڑے مسکین صحابی چھپتے ہوئے احساس ندامت کے ساتھ پیچھے پیچھے سے آہستہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور آہستہ سے قریب ہو کے آپ کی خدمت میں 4 کھجوریں پیش کی۔ ان کے پاس وہی کچھ تھا، لیکن وہ جو 4 کھجوریں تھیں ان کے پیچھے جو حسن نیت تھا، ان کے پیچھے جو حصول قرب اللہ کی نیت تھی، اس کے پیچھے جو للہیت تھا، اس کے پیچھے جو خوف خدا تھا، اس کے پیچھے جو محبت رسول اور محبت اللہ تھی، اس کے باعث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور مسکرا کے آپ نے وہ 4 کھجوریں اٹھا کے اس پورے کے پورے مال و اسباب کے ڈھیر کے اوپر رکھ دی، اپنے دستے اقدس سے اوپر رکھ دی، اور اس کے بعد آپ پیچھے ہٹے۔ میں اس حدیث کا مفہوم آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اور پیچھے ہٹے اور مسکرائے۔
صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ ابھی ابھی فرشتے اوپر سے نازل ہوئے اور انہوں نے کاؤنٹنگ کی، اور اس کاؤنٹنگ میں یہ پورے کا پورا جو ڈھیر ہے یہ اسی 4 کھجوروں والے کے کھاتے میں ڈال دیا، اس کی حسن نیت کی وجہ سے، اس کے حسن اخلاص کی وجہ سے۔ تو اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ اعمال تب تک اپنا نتیجہ پیدا نہیں کریں گے جب تک ہماری نیت صالح نہ ہو، کیونکہ تمام اعمال کی بنیاد انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کی بنیاد نیت صالح پہ ہے، اخلاص فی العمل پہ ہے۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا